تو کامیابی کے لیے ہمیشہ دو اصول یاد رکھنے چاہیے. ایک اصول ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارے آج کے نوجوان کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کی محنت ضائع ہو جائے گی، لیکن وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. دنیا میں ساری محنتیں ضائع، ساری کوششیں ضائع، لیکن سمجھتے یہ ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. ایک آدمی ہے، وہ اپنی صحت کو رکھنے کے لیے محنت کرتا ہے، صبح و شام محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، لیکن وہ سوتا وقت پر نہیں ہے، صحیح غذا نہیں لیتا، وہ کمزور ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں تو اپنی صحت رکھنے کے لیے انتہائی سخت محنت کرتا ہوں، صبح و شام محنت کرتا ہوں، اس کے باوجود میں کمزور ہو گیا ہوں. ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ ارے بھائی آپ محنت تو کر رہے تھے، لیکن خود سے کیسے تجویز کر لیا کہ یہ محنت آپ کے صحت کو صحیح رکھنے کے لیے ہے؟ آپ کو بخار ہوتا ہے اور خود ہی سے تجویز کر لیتے ہیں کہ یہ ملیریا کا بخار ہے. آپ کو خارش ہوتی ہے اور خود ہی سے تجویز کر لیتے ہیں کہ یہ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے خارش ہے. سر چکر آیا، سر میں چکر آیا اور خود ہی سے یہ تجویز کر لیا کہ بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے چکر آیا ہے، تو ہو سکتا ہے بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے چکر آ رہا ہو. آپ جا رہے ہیں ملتان اور آپ چڑھ گئے موٹر وے جو ہے پشاور کے موٹر وے پہ، اور آپ کے پاس لائسنس بھی ہے اور آپ ٹریفک کے سارے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے گاڑی چلا رہے ہیں، اور چلتے چلتے آپ ملتان پہنچ گئے، اور پھر ملتان جا کر آپ لوگوں سے گلے شکوے کرتے ہیں کہ ارے بھائی میرے پاس تو لائسنس بھی ہے، میں تو ٹریفک کے سارے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے اچھے طریقے سے گاڑی چلا رہا تھا، میں تو بڑی محنت سے یہاں پہنچا ہوں. تو لوگ کہیں گے ارے صاحب آپ نے محنت تو کی ہے، لیکن آپ کو یہ کس نے بتایا کہ آپ کے محنت کا رخ پشاور کی طرف ہے؟ آپ نے محنت تو کی ہے لیکن محنت کا رخ ملتان کی طرف ہے، تو آپ ملتان پہنچے ہیں نہ کہ پشاور. تو جیسے دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے کسی تجربہ کار، کسی ماہر آدمی کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری محنت کا رخ صحیح سمت لگا دے کہ بھائی اپنی محنت کا رخ اس طرف موڑو. ایسے ہی آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اس محنت کی، آخرت میں کامیابی کے لیے جو محنت ہوتی ہے اس محنت کے لیے بھی ہمیں ایک تجربہ کار، ایک ماہر آدمی کی ضرورت ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چڑھا دے کہ بھائی یہ راستہ ہے نتیجے تک پہنچنے کے لیے. ایک آدمی ہے، وہ چوریاں کرتا ہے اور چوریوں کے ذریعے وہ خوب پیسہ جمع کرتا ہے، پھر وہ پیسہ بیواؤں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں بہت خرچ کرتا ہے، اور پھر امید لگائے رکھتا ہے کہ میں نے بیواؤں کا چولہا جلانے میں، میں نے ان کا ہاتھ بٹانے میں، میں نے غریبوں مسکینوں کا ہاتھ بٹانے میں انتہائی محنت سے پیسہ جمع کیا اور ان کا ہاتھ میں نے بٹایا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ مجھے اس پر انتہائی زیادہ اجر و ثواب دیں گے. تو جس سے کہا جائے گا ارے بھائی آپ نے محنت تو کی ہے، لیکن آپ کو یہ کس نے بتایا تھا کہ آپ کی محنت کا یہ رخ صحیح تھا؟ ایسے ہی ایک آدمی وہ دن میں ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ ڈول باجے کے ذریعے پیسے جمع کرتا ہے، انتہائی پیسے جمع کرتا ہے، اور پھر یہ پیسے جو ہیں وہ کسی مسجد میں، مدرسے میں، کسی فلاحی ادارے میں لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی ہوگی، اس لیے کہ میں نے انتہائی محنت سے یہ پیسے جمع کر کے مسجد اور مدرسے کی تعمیر میں، فلاحی کاموں میں میں نے لگائے ہیں. تو اس سے کہا جائے گا ارے بھائی آپ نے محنت تو کی ہے، لیکن آپ کو یہ کس نے کہا کہ آپ کی محنت صحیح سمت جا رہی ہے، صحیح رخ پر جا رہی ہے؟ ایسے ہی مشرکین بھی تھے، مشرکین مکہ. اب سخاوت کرنی ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، لیکن پیسے نہیں ہیں، تو کرتے یہ تھے کہ جوا کھیلتے تھے. جوئے میں جو جیت جاتا تھا 8، 10، 15 ہزار روپے جو بھی اس زمانے کے تھے، وہ جیت گیا تو اونٹ خریدا، اونٹ ذبح کیا، فقراء مساکین کو کھانا کھلایا، اور شہرت اور واہ ہو گئی کہ بھائی فلاں نے اونٹ ذبح کر کے غریبوں کو کھانا کھلایا. ارے کھانا تو کھلایا، لیکن یہ پیسے کس راستے سے آئے؟ یہ جوئے کے راستے سے آئے. اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ شراب، یہ جوا، یہ سب کچھ یہ تو پلید ہے، یہ گندگی ہے، یہ شیطان کے عمل ہے. فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم محنت کر رہے ہو، سخاوت کے دریا بہا رہے ہو، لیکن تمہاری محنت کا یہ رخ، یہ صحیح سمت نہیں ہے جس پر تم چل رہے ہو. تو جیسے دنیا میں کامیابی کے لیے کسی ماہر اور تجربہ کار آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے اخروی کامیابی کے لیے بھی کسی ماہر اور تجربہ کار عالم مفتی کسی کی ضرورت ہے. تو کامیابی کے لیے ہمیشہ دو اصول یاد رکھنے چاہیے. ایک اصول ہے
پلاننگ، آپ کو منصوبہ بندی کریں، آپ کچھ سوچیں، غور و فکر کریں، اور ایک ہے محنت۔ اگر آپ کی پلاننگ نہیں ہے تو محنت ضائع، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ محنت کرتے ہیں لیکن پلاننگ نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، پلاننگ ہے لیکن محنت نہیں کرتے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہیں، محنت تو کرنی ہی ہوگی۔ پلاننگ کسے کہتے ہیں؟ پلاننگ کسے کہتے ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ میں کیسے تھوڑی محنت کر کے زیادہ پیسے کما سکتا ہوں، میں محنت کیسے تھوڑی محنت کروں اور پیسے جو ہے وہ زیادہ کماؤں۔ تو پلاننگ میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کسی ایکسپرٹ سے، کسی ماہر سے آپ مشورہ لیں کہ بھائی آپ کریانہ اسٹور کھولنا چاہتے ہیں اور آپ مشورہ لے رہے ہیں کسی ڈاکٹر سے، کسی نے MBBS کیا ہے، کلینک کھولنا چاہتا ہے اور مشورہ لے رہے ہیں کسی کریانہ اسٹور والے سے، تو پلاننگ کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ کسی ایکسپرٹ سے مشورہ لیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو کیسے کروں، اور پھر ایکسپرٹ وہ جو آپ کے لیے اچھا چاہتا ہو۔ ورنہ آج تو بھائی بھائی کے پاؤں کھینچ کے اس کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے، رشتے دار تو دور کی بات، بھائی بھائی کے پاؤں کھینچ رہا ہے کہ کسی طریقے سے میرے یہ بھائی کامیاب نہ ہو جائے۔ تو پلاننگ کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ کسی سے مشورہ لیں، اور مشورہ ایسے آدمی سے لیں جو اس کام میں ماہر ہو اور آپ کا خیر خواہ ہو، تاکہ وہ آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتے ہوئے دیکھ کے خوش ہو، وہ ناراض اور حسد اور کینہ نہ شروع کر دے۔ تو یہ کامیابی کے لیے دو ضروری چیزیں ہیں، ایک پلاننگ ہے اور ایک جو ہے وہ محنت ہے۔ اگر پلاننگ ہوگی اور محنت نہیں ہے تو آپ تب بھی ناکام ہیں، محنت ہے اور پلاننگ نہیں ہے تو تب بھی ناکام ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ آپ کے پاس 100 200 300 500 1000 روپے ہیں، آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، گھبرائیے مت، یہ مت سوچئے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، 100 200 روپے ہیں، آپ کسی کاروباری کو ایک کپ چائے پلا کر اس کا اتنا وقت لے کر اس سے پوچھئے، اس سے مشورہ لیجئے کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میری صورتحال یہ ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں یا نہیں ہیں، میں کاروبار کیسے شروع کروں، تو وہ آپ کو ہزار طریقے بتا سکتا ہے۔ تو آپ 100 روپے کے ذریعے بھی کاروبار شروع کر سکتے ہیں، لیکن وہ آدمی ایسا ہو جو ماہر ہو اور آپ کا خیر خواہ ہو۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارے آج کے نوجوان کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں جو کتابیں دکھاتے ہیں، ارے بھائی یہ کتاب پڑھو گے تو آپ بہت بڑے کاروباری بن جاؤ گے، آپ کے اپنے جھاجے اڑیں گے، آپ فلاں کرو گے فلاں کرو گے۔ یہ کہانی کا ایک رخ ہمارے نوجوان سنتے ہیں، جذبے میں آتے ہیں، گھر سے پیسہ اٹھاتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں، کل کو کامیاب نہیں ہوتے، پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں، یار میرا اتنا پیسہ ڈوب گیا۔ ارے بھائی کس نے کہا کہ موٹیویشنل اسپیکر کو سن کر جذبے میں آ کر کام شروع کرو؟ انہوں نے کہانی کا ایک رخ بتایا ہے، وہ جو بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب پڑھ کر کاروبار شروع کرو۔ کہانی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کتاب کا مصنف خود کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں۔ کہانی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے والے 1000 لوگ ہیں جن میں 999 ناکام ہوئے ہیں اور ایک کامیاب ہوا ہے۔ کہانی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ کاروبار شروع کرنے والے 1000 لوگ ہیں جن میں 999 ناکام ہوئے ہیں اور ایک کامیاب ہوا ہے۔ وہ کہانی کا دوسرا رخ نہیں بتائیں گے، کہانی کا دوسرا رخ آپ نے خود غور و فکر کر کے لوگوں سے مشورہ کر کے دوسرا رخ نکالنا ہے کہ کہانی کا ایک رخ یہ ہے جو وہ سنہرا پانی ہمیں دکھا رہا ہے، لیکن کہانی کا دوسرا رخ یہ ہے۔ ہاں آپ سنیں، آپ محنت کریں، انتھک محنت کریں، کسی سے مشورہ لیں، کسی ماہر ایکسپرٹ سے مشورہ لیں، پھر اللہ کے نام پر قدم اٹھائیں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ایک دن آپ کے قدم چومے گی۔ تو صرف یہ کرنا کہ کسی کا بیان سن لیا جذبے میں آ گئے، یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ ہمیں کہانی کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے، دونوں رخوں پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کل کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے گا اگر ہم اس میں ناکام ہو گئے تو ہمارا کیا ہوگا۔ تو اسی لیے ہمیشہ کامیابی کے لیے 2 اصول یاد رکھیے، ایک پلاننگ اور ایک محنت۔ اگر پلاننگ ہے تو محنت بھی لازمی کرنی ہے، اگر محنت کر رہے ہیں تو محنت سے پہلے پلاننگ کرنی ہے کہ میں محنت کیسے تھوڑی محنت کر کے زیادہ پیسہ کما سکتا ہوں۔ پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ کمائیں، حلال کمائیں، بچوں کے لیے کمائیں۔